صفدر صاحب، رزق بڑھانے کا کوئی ایسا وظیفہ جو لوگ جاب لیس ہیں ان کی جاب لگ جائے، یا جس کے پاس پیسہ نہیں ہے کچھ ایسا عمل بتائیے کہ اس کے پاس پیسہ بھی آ جائے اور رزق بھی فراوانی ہو جائے. دیکھیں، جاب لیس کی جاب لگ جائے، جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس مزید پیسہ آ جائے، جو قرض تلے دبا ہوا ہے اس کا قرض دور ہو جائے. یہ سارے کے سارے کام جو ہیں افعال اور اعمال سے تعلق رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف میں تسبیح پھیروں اور بل گیٹس کی ساری دولت میرے پاس آ جائے. اگر ایسا ممکن ہوتا تو دنیا میں جتنے بھی عاملین ہیں اس وقت وہ ایلان مسک کی جیب میں بیٹھے ہوتے ہیں. ایلان مسک ان کے پاس بیٹھا ہوتا. صرف اس سے کام نہیں چلے گا. کچھ اعمال اور افعال آپ کو کرنا پڑیں گے، کچھ ایفرٹس آپ کو پٹ کرنا پڑیں گی. دعا کا در تو کھولا ہے، دعا تو آپ نے مانگنی ہے. بجائے اس کے کہ میں وظیفہ بتاؤں، ایک عمل جو میں نے کسی شخص کو بتایا اور اس نے وہ کیا اور اس کی زندگی میں رزق کی فراوانی آ گئی، وہ میں بتا دیتا ہوں. سر پلیز. ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ سر میرے 14 سٹورز تھے اور سارے اچھے چلنے والے تھے، ایک چین تھی پوری کی پوری. پھر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ چین ختم ہونے لگ گئی. ایک ایسا وقت آ گیا میرے اوپر کہ ایک سٹور بچ گیا، اور آج ایسا وقت ہے کہ میں قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں. اس شخص کا تعلق سیالکوٹ سے تھا، بیرون ملک مقیم تھا، اور کہنے لگا کہ میری بہن نے آپ سے رابطہ کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے رابطہ کروں اور آپ کو اپنا مسئلہ بتاؤں. تو آپ کوئی وظیفہ بتائیں گے، کوئی حل بتائیں گے، کچھ چیزیں بتائیں گے. میں نے ان سے 2 سوال کیے اور دونوں سوالوں کی بنیاد ایک ہی تھی. اچھا. میں نے کہا کہ آپ نے اپنی والدہ کا حق تو نہیں مارا؟ یہ سوال، اور اس کے بعد وہ گنگ ہو گئے. میں نے کہا آپ نے اپنی بہنوں کا حق تو نہیں مارا؟ اللہ. میں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے اسی بہن کا حق بھی مارا ہو جس بہن نے ریفر کیا کہ میرے بھائی کے حالات خراب ہیں تو یہ رابطہ کرے تو اس کے حالات ٹھیک ہو جائیں. خاموش ہو گیا، کیونکہ مجھے اس کی باتوں سے، چیزوں سے، اس نے کہا کہ میرے والد صاحب نے مجھے بڑی دولت دی تھی اور سارے کا سارا پیسہ مجھے ملا تھا، بہنوں نے بھی اپنا حصہ مجھے دے دیا تھا، تو میرے پاس تو فراوانی رزق کی تھی. اب مجھے یہاں پر بات کھٹکی. میں کوئی علم غیب کی بات نہیں جانتا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ڈکوسلے ہی ہیں جو ہم لگاتے ہیں اور کام چل رہا ہے دوسرے سادہ سے لفظوں میں. تو میں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں ہوا؟ کہنے لگے سر شرمندگی والی بات ہے لیکن ایسا ہی ہے. میں نے اپنی والدہ کا جو حصہ تھا اس حصے میں سے بھی کچھ زمین بیچی اور وہ زمین بیچ کر میں نے پیسے اپنے کاروبار میں لگائے. ٹھیک ہے. اور بہنیں 4 ہیں، چاروں بہنوں کو حصہ نہیں دیا، بس یہ کہہ دیا کہ جو جہیز دے دیا تھا وہ جہیز دے دیا. تو میں نے کہا پہلی فرصت میں اور کچھ کریں یا نہ کریں، تھوڑے بہت پیسے، ٹھیک ہے آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں لیکن ایسا قرض نہیں ہوگا آپ کے اوپر کہ آپ اپنی بہنوں کو کچھ نہ دے سکیں. پہلی فرصت میں ان سے معافی مانگیں. اچھا. ان سے یہ وعدہ کریں کہ جب پیسے آئیں گے میں تم لوگوں کو پیسے دوں گا. اچھا. اور ابھی میرے اندر اتنی سخت ہے، یہ توفتاً یا ہدیتاً قبول کر لو میری طرف سے. صحیح ہے. اور کوئی عمل نہیں بتانے والا اور کوئی پڑھنے کے لیے کچھ نہیں بتانے والا. آپ ناک رگڑ چکے ہیں پہلے قدرت کے سامنے، اب بھی رگڑ رہے ہیں، یہ کام کر لیجئے. سر ٹھیک 3 ماہ 17 دن کے بعد اس شخص کی کال آئی مجھے. اچھا. اور اس نے کہا کہ صدر صاحب کایا پلٹ گئی ہے. واہ. اس صرف وعدہ کیا تھا، اس وعدے کے بعد سے ساری چیزیں روٹین میں آ رہی ہیں اور دوبارہ سے میں 4 سٹورز پر آ گیا ہوں اور مجھے امید ہے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. میں نے کہا کہ حصہ دیا یا نہیں دیا؟ کہنے لگے 50% تک دے دیا، باقی بھی میں نے وعدہ کیا ہے کہ جو ہی 6 سٹورز ہوں گے تو میں دے دوں گا. میں نے کہا ابھی بھی لالچ آپ کے اندر موجود ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلا سٹور اگر آپ کو مل گیا تھا جتنا آپ دے سکتے تھے آپ پورا ان کا کرتے پھر آگے بڑھتے. کہنے لگے کوئی بات نہیں سر، اتنی تو ہمیں اجازت دے دیں. یعنی آپ یہ اندازہ کر لیجئے کہ ہمارے ہاں اس بات کو کتنا عام سمجھا جاتا ہے دوسرے کا حق مارنا، اور دوسرے سے مراد یہاں پر اپنے ہیں. آپ سے بہت ساری باتوں کا سوال کیا جائے گا لیکن یہ بھی سوال کیا جائے گا کہ آپ نے کسی اپنے کا، کسی ایسے شخص کا حق تو نہیں مارا، اور خصوصی طور پر وہ حق جو قدرت کی طرف سے تفویض کیا گیا تھا. تو ایسے بہت سارے لوگ ہمارے ہیں جو بہنوں کا نکاح قرآن سے کر دیتے ہیں، صرف اس چکر میں بیٹیوں کا نکاح قرآن سے کر دیتے ہیں، صرف اس چکر میں کہ زمین اپنے پاس رہے. تو اس لیے یہ سب سے بہترین وظیفہ ہے، یہ سب سے بہترین عمل ہے، یہ سب سے بہترین کام ہے کہ آپ اپنی والدہ پر خرچ کرنے والے ہوں. اچھا. آپ اپنی بیوی پر خرچ کرنے والے ہوں. اچھا. آپ اپنی بہنوں کو دینے والے ہوں. اور آپ کے گھر میں، اگر آپ کے گھر سے مراد آپ کی امیجیٹ فیملی میں اگر کوئی بیوہ موجود ہے تو اس کا خیال رکھنے والے موجود ہوں، اگر کوئی یتیم موجود ہے تو اس کا خیال رکھنے والے ہوں. آپ
اور کچھ نہیں کر سکتے, دلاسا تو دے سکتے ہیں. ہاں اچھے بول تو بول سکتے ہیں. آپ اچھے بولنے لگ جائیے, میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کر دے گا. کیوں کہا جاتا ہے اچھا بولو اور اچھا سنو؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا ڈائریکٹ تعلق آپ کی انرجی سے ہے, اور انرجی آپ کا گمان بناتی ہے, آپ کا یقین بناتی ہے, اور یقین اور بلیف سسٹم ہی تو پھر رزق کی فراوانی کا باعث بنتے ہیں. کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ جو تھاٹ پروسیس ہے یہی ساری کی ساری چیز ہے. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس پر قول ہے, آپ نے فرمایا کہ تمہارا خیال ہی تمہارا مقدر ہے. پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا کہ خیال جو ہے, مفہوم بتا رہا ہوں, ان کی بات ظاہر ہے بڑی بات ہے, خیال آپ کو کسی نہ کسی عمل پر مجبور کرے گا. خیال کسی عمل پر مجبور کرے گا, وہ عمل کی ذرا بنیاد بنا, اور عمل کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوگا. یہ جو نتیجہ ہے یہی تو مقدر ہے. تو خیال کی, اس لیے تو خیال میں ہی کسی کا اچھا سوچ لیں, یعنی سوچیں ہی اچھا, اور رزق کی کوشش کریں. اگر بڑھاوا چاہتے ہیں تو دینے لگ جائیے, اور شروع اپنوں سے کریں. ہمارے ہاں سب سے بڑی غلطی یہ کی جا رہی ہوتی ہے کہ دسترخوان چلا دیتے ہیں, لیکن گھر میں بیوی کو پیسے نہیں دیے جاتے. میرے پاس 10 نہیں 20 نہیں سینکڑوں ایسے کیسز آئے ہیں. اب تک میں کم و بیش 25 سے 30 ہزار لوگوں سے بات کر چکا ہوں, تو 20 نہیں سینکڑوں ایسے کیسز آئے ہیں جس میں مرد حضرات اپنی بیویوں پر خرچ نہیں کرتے, باہر لوٹاتے رہیں گے. 5 کروڑ آپ نے کیس کا آج کل تذکرہ چل رہا ہے, 5 کروڑ جناب دیے جا رہے ہیں, بیرون ملک سیاحت کروائی جا رہی ہے, لیکن بیوی کے اوپر خرچ نہیں کیے جا رہے. جو ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہیں وہاں لوٹاتے جا رہے ہیں.